ہو سکتا ہے تو وہ علی ہیں جو اس کے مولا اور آقا ہو سکتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ عمر، علی، اگر تم کو اویس ملیں تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. اور کیوں کرانا؟ فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اویس کو کھڑا کریں گے اور اویس سے یوں کہیں گے کہ اویس، تیرا مقام میرے دربار میں یہ ہے کہ تو اپنی انگلی سے جتنے لوگوں کی طرف اشارہ کر دے گا، جتنے مجمع کی طرف اشارہ کر دے گا، اس سارے مجمع کی مغفرت صرف تیرے اشارے پر کر دی جائے. یہ کون اویس ہیں؟ جنہوں نے گھر کے دین کو زندہ کیا تھا. گھر کا دین کیا تھا؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ کیسے رہنا. تو قرآن نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اف بھی مت کہنا. بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس کی شرط کیوں لگائی؟ کہ جوانی میں تو ابا کا ڈنڈا خود ہی مضبوط ہے. جوانی میں تو ابا کا ڈنڈا خود مضبوط ہے، اس لیے وہاں تو اوف نہیں کر پائے گا کہ ذرا اوف کیے تو بڑا ڈنڈا. ہاں جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور میں مضبوط ہو جاؤں گا، تب کیا ہوگا؟ ابا آواز دیں گے، یہ انسنی کر کے جائے گا، ماں کا کام کرے گا اور تیوریوں پر بل پڑے ہوں گے. تو کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. اف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے تمہاری پیشانی پر سلوٹیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس خدمت کو تم اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما دی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں باپ معذور ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور انہیں ضرورت پڑتی ہے تمہاری خدمت کی، اور جب تم ان کی خدمت کرتے ہو تو وہ ٹکٹکی باندھ کر تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں کہ میری خدمت کر کے میرے بیٹے کو ناگواری ہوئی یا میرا بیٹا خوش ہوا. اور میں اس کی پریکٹیکلی مثال آپ کو دیتا ہوں. میری والدہ اس وقت بہت بیمار ہیں اور معذور ہو گئی ہیں، پیروں سے بھی معذور ہو گئی ہیں، چل نہیں پاتی ہیں. تو میں ان کو استنجا کرانے لے جاتا ہوں. اور جب استنجے سے واپس آتی ہیں تو دونوں اپنے بازوؤں پر ان کو لے کر کے آنا پڑتا ہے، مشقت کا کام ہے. لا کر جب انہیں بستر پر لیٹاتے ہیں تو وہ لیٹتے ہی میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، اور وہ جیسے ہی میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں میں دیکھ کے مسکرا دیتا ہوں یا ان کی پیشانی پہ پیار کر لیتا ہوں. تو یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا خوش ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. کہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے تمہاری پیشانی پر سلوٹیں نہ آئیں، ناگواری کا احساس تک نہ ہو. اظہار نہیں، ناگواری کا اظہار نہیں، ناگواری کا احساس تک نہ ہو. یہ دین ہے، اور یہ اتنا بڑا دین ہے کہ اس دین کے لیے نبی کی زیارت چھوڑ دی گئی. یہ اتنا بڑا دین ہے کہ اس دین کے لیے نبی کی زیارت کو چھوڑ دیا گیا. لیکن نبی کی زیارت چھوڑ دینے سے مقام گھٹا نہیں، بلکہ نبی خود بتا کر چلے گئے عمر مغفرت کی دعا کرانا، علی مغفرت کی دعا کرانا. اوہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ہر سال حج میں آنے والوں کو جمع کر کے یہ معلوم کرتے تھے کہ اویس آئے کہ نہیں آئے. سارے حاجیوں کو جمع کرتے تھے، بھائی یمن سے کون کون آیا ہے، وہ کھڑا ہو جائے. اب وہ یمن والے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اچھا تم میں سے کوئی قبیلہ قرن کا ہے؟ کہ جی نا نہیں ہے. بیٹھال دیتے تھے.
1 سال 2 سال 3 سال، 5ویں سال میں پتا چلا کہ جی قرن سے ایک جوان آیا ہے. تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہاں ہے؟ کہ جی وہ تو جنگل میں اونٹ چرانے گئے ہیں. سیدنا عمر کون ہے؟ امیر المومنین ہے، جلیل القدر صحابی، بادشاہ وقت. اگر یہ حکم دے کہ جاؤ اویس کو بلا کر لاؤ تو یہ اویس کی سعادت ہے. نیکی ہے کہ بھئی بادشاہ اس کو بلا رہا ہے، اور ان حاضرین مجلس کی یہ سعادت ہے کہ امیر المومنین کے حکم پر دوڑ کر جائیں اور اویس کو لے کر کے آئیں کہ امیر المومنین نے تم کو بلایا. لیکن امیر المومنین یہ معلوم کیا کہ قرن سے کوئی آیا ہے، کہ ہاں ایک جوان آیا ہے اور وہ جنگل میں اونٹ چرانے گیا ہے، یہ نہیں کہا اسے بلا کر لاؤ. مجلس ختم کی، علی چلو چلو جنگل چل رہے ہیں اور اس جوان سے ملاقات کریں. جنگل پہنچ گئے، اونٹ چل رہے تھے اور وہ جوان کھڑا نماز پڑھ رہا. جا کر پیچھے بیٹھ گئے. اویس کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے. نماز مختصر کی، سلام پھیرا. جی کون؟ میں عمر ابن خطاب. یہ نہیں کہا میں امیر المومنین، میں عمر ابن خطاب، میں علی ابن ابی طالب. اب اویس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. امیر المومنین اور علی ابن ابی طالب یہاں میرے پاس، خیر تو ہے. فرمایا اویس ہمارے لیے دعا کرو. کہنے لگے امیر المومنین میں دعا کروں؟ یہ تو میرے بھاگ جاگ اٹھیں گے کہ اگر آپ میرے لیے دعا کر دیں. میری قسمت جاگ اٹھے گی اگر آپ دعا کر دیں. فرمایا نہیں اویس، ہم تمہارے پاس ویسے ہی نہیں آئے. ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اویس اگر ملے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. اویس ہاتھ اٹھاؤ اور ہماری مغفرت کی دعا کرو. حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عمر ابن خطاب کی مغفرت فرما، یا اللہ علی ابن ابی طالب کی مغفرت فرما. یہ جملے حضرت اویس نے دہرائے. کیوں؟ گھر کے اندر کا دین زندہ کیا تھا. ہم نے اس کو دین نہیں سمجھا. ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جوان ہوئے، پیسہ کمانے لگے، چند روپیہ آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ میرا پیسہ، میرا مکان، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا کاروبار، میرا یہ، میرا وہ. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. دادا کی موجودگی میں بیٹا مر جائے تو پوتے کو میراث نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہ دین نہیں سمجھا کہ میرا جو مال میرے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے، میرے مال سے میرے ماں باپ جو نفع اٹھا رہے ہیں، وہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. میری سعادت ہے کہ مجھے ماں باپ کی جان سے اور مال سے خدمت کرنے کا موقع مل گیا. اس کو دینی نہیں سمجھا کہ یہ بھی کوئی دین ہے. بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کو ساتھ رکھ کر سکھایا کہ دیکھو اتنی عورتوں کو ایک ساتھ رکھ کر کیسے گاڑی چلائی جاتی ہے، تم سے تو ایک ہی نہیں سمجھتی. سب کی سیرت اٹھا کر پڑھ لو. کسی ایک کی سیرت میں یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، مجھے جھڑکا، مجھے مارا. کسی ایک کی سیرت میں نہیں ملے گا کہ یہ گھر کے اندر کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو مال تمہاری بیوی پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے ماں باپ پر، تمہارے بھائی بہنوں پر
تمہارے عزیز رشتہ داروں پر تمہارا جو مال خرچ ہوگا اللہ اس پر مقبول صدقے کا اجر دے گا۔ میں نے مسجد بنوا دی، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں نے یتیم خانہ بنوا دیا، پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا۔ میں نے 10 بیماروں کا علاج کرا دیا، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر جو پیسہ خرچ کرو گے اللہ